السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارے جو لیکچر کا عنوان ہے وہ ہے ابن خلدون کی تعلیمی خدمات۔ تو سب سے پہلے ہم ابن خلدون کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے ان کا تعارف کروائیں گے۔ تو ابن خلدون جو تھے ان کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا، اور انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور اس کے بعد تیونس کے جید علماء سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا اور علم و ادب میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا۔ لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں ان کو خاص طور پہ دلچسپی تھی۔ علم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے سلسلے میں انہوں نے تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ پھر مختلف اوقات میں وزارت کے عہدے پر بھی وہ فائز رہے۔ جامعہ ازہر میں فقہ کے مضمون کو پڑھاتے رہے اور قاضی القضاء کے طور پہ بھی کام کرتے رہے، اور ان کی وجہ شہرت جو تھی ان کی ایک مشہور تصنیف ہے جسے مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں۔ تعلیمی تصورات دوسری ہماری ہیڈنگ ہے۔ ان کی جو کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب پر بحث کی ہے، اور اس کتاب کا المقدمہ جو ہے، جو مقدمے کے طور پہ اس کا پہلا حصہ ہے، اسے اب ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے تعلیم و تعلم پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے بحث کی ہے، اور وہاں پہ اپنی ماہرانہ جو آراء ہیں وہ ان کا خیال کیا ہے۔ تو ابن خلدون کے تعلیمی نظریات میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمی نظریات میں ایک خاص اضافہ کیا کہ انسانی فطرت سیکھنے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی انسانی فطرت کا سیکھنے کا تقاضے کا ایک نظریہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، اور سیکھنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو اس سے پہلے کسی اور ماہر تعلیم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ ابن خلدون کے خیال میں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ایک فطرتی تقاضا ہے جیسے انسان خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی دراصل تعلیم کی بنیاد ہے، اور انسانی فطرت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ سیکھنے کا تقاضا انسانی فطرت میں جو شامل ہے، اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکھنے کی بنیاد ہے یا تعلیم کی بنیاد ہے۔ تو ایک تو ابن خلدون نے تعلیم کے بارے میں یہ نیا نظریہ پیش کیا کہ تعلیم انسان کی ایک فطرتی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جیسے انسان کو خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کی ضروریات کا تقاضا ہوتا ہے، اسی طرح علم سیکھنا بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حصول علم کے لیے غور و فکر کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان جو ہے اگر غور و فکر کرے تو وہ اعلیٰ قسم کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اگر